السلام علیکم دوستو، کیا حال آپ تمام حضرات کا؟ امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اباؤٹ مائی دین اسلام چینل میں۔ دوستو، آج کی ہماری مجلس کے جو سوالات ہیں بہت ہی اہم ہیں، جن پر آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زیر ناف بال ناپاک ہوتے ہیں؟ اور اگر ناپاک ہوتے ہیں پھر اس میں نماز کیسے ہوتی ہے؟ دوسرا سوال کہ کیا ہاتھ میں جو کڑے اور دھاگے آج کل پہنے جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے؟ آج کی ہماری مجلس کے یہ دو اہم سوال ہیں، دوسرے بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ خیر، لہٰذا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ اباؤٹ مائی دین اسلام چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے معاشی اور معاشرتی اور جدید دینی مسائل جو کہ عمومی طور پر ممبر و محراب پر علماء آپ کو نہیں بتاتے، انشاءاللہ وہ آپ کو یہاں پر بتائے جائیں گے۔ آپ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا سوال کیجئے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو لہٰذا ہمارا پہلا سوال، آتے ہیں اب سوال کی طرف کہ کیا زیر ناف بال ناپاک ہوتے ہیں؟ تو بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ تصحیح فرما لیں کہ یہ جو زیر ناف بال ہوتے ہیں، یہ ناپاک نہیں ہوتے۔ اس کو آپ غیر ضروری بال کہہ سکتے ہیں، اس کو ناپاک نہیں آپ کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس کے ہوتے ہوئے آپ نماز بھی تو پڑھتے ہیں نا، لہٰذا یہ ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ اس کی مقدار کے حوالے سے کہ یہ کتنے بڑے ہو جائیں تو ان کو کاٹ لینا چاہیے، ان کو ریموو کر لینا چاہیے، ان کو موڑنا چاہیے۔ تو بھئی حدیث پاک میں جو الفاظ ہیں، حدیث پاک میں کہ اس کا مفہوم ہے کہ 40 دن سے قبل آپ اس کو ریموو کر لیں، 40 دن سے قبل آپ ان کو ریموو کر لیں، احتیاطاً آپ اس کو 15 دن تک ریموو کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے عبادت میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ نماز پڑھتے ہیں، ان کو آپ ناپاک بال نہ کہیں، ان کو آپ غیر ضروری بال کہہ کر کے پکارا کریں۔ ٹھیک ہے جی، پہلا سوال تو یہ ہمارا ہو گیا۔ اب دوسرا جو سوال ہے کہ کیا ہاتھ میں جو عمومی طور پر دھاگے پہنے جاتے ہیں، جو کڑے پہنے جاتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے نماز ہو جاتی ہے؟ تو میرے دوستو، بہت ہی عام سوال ہے، بہت ہی قیمتی سوال ہے۔ اب دھاگا پہننا اور کڑا پہننا ہاتھ میں اگر یہ پاک ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سوال اس میں کیا بنتا ہے، سوال کیا ہے؟ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے نماز ہو جائے گی اگر یہ پاک ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پہنا کیوں ہے؟ تو اگر یہ اس وجہ سے پہنا ہے کہ یہ کڑا اور دھاگا پہننے سے، مختلف کلرز کے دھاگے پہننے سے میرے مسائل حل ہو گئے، میری بیماریاں دور ہو جاتی، میرے بزنس چل رہا ہے، اسی کی وجہ سے نہ مجھے بیماری آتی ہے، نہ مجھے مسائل و پریشانیاں آتی ہیں، میرا بزنس بھی چل رہا ہے، اسی کی وجہ، اسی کو مؤثر بالذات سمجھنا یہ شرک ہے۔ اور میرے دوستو، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں، ہر گناہ کی معافی ہے، شرک کی معافی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ عقیدے کی خرابی ہے، بدعقیدگی ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کو مؤثر بالذات سمجھنا یہ شرک ہے، اور شرک معاف نہیں ہوتا بشرطے کہ توبہ کر لی جائے۔ لہٰذا اس کو مؤثر بالذات سمجھنا کہ انہی کے ذریعے میرے مسائل حل ہو رہے ہیں، مجھے پریشانی نہیں آتی، مجھے بیماریاں نہیں آتی، میرا کاروبار چل رہا ہے، اسی کو مؤثر بالذات سمجھنا یہ شرک ہے۔ اور شرک کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ توبہ کی توفیق نہ ہو جائے اور توبہ نہ کر لی جائے۔ اور اس میں ایک اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جس شخص نے اس عقیدے کے تحت پہنا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کی تجدید کر لے،
اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے ایمان میں گڑبڑی ہے، کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کر لے، کیونکہ یہ شرک ہے، ہندوانہ رسم ہے، ہندوؤں کے ہاں اس کا رواج پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کا پہننا قطعی طور پر ناجائز ہے اس صورت میں۔ امید ہے دونوں سوال آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے۔ میرے دوستو، ان سوالوں کو کیا کریں، اپنی نجی زندگی سے متعلقہ سوالات آپ کیا کریں، آپ کمنٹ باکس میں کریں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ یہ سوالوں کا سننے یہ سلسلہ ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ مجھے ہے، پھر آپ کو ہے، پھر جس کو آپ پہنچائیں گے ان کو ہے۔ آپ میرے پہلے کلپ میں دیکھ لیجئے کہ اس کی کتنی بڑی اور کتنی بڑی اجر و ثواب کی بات اور کتنے بڑے صدقہ جاریہ کی بات ہے کہ آپ کوئی چیز سنتے ہیں، اچھی بات، کوئی مسئلہ سنتے ہیں، 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے دین کا ایک مسئلہ سیکھنا۔ کوئی مسئلہ سنتے ہیں، کوئی مسئلہ سیکھتے ہیں، پھر اس کو آگے پہنچاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہی ہے، لہٰذا آپ میرے معاون بنے اس کام میں، اور دین کی بات۔ اب میں یہ عرض کروں کہ کوئی آفیشیلی طور پر اب نبی تو آنا نہیں ہے، اچھے اور برے کی تمیز ہم نے ایک دوسرے کو بتانی ہے، اور اچھے اور برے کی تمیز بتائیے، نیکی اور برائی کی تمیز بتائیے، نیکی اور گناہ کی تمیز بتائیے، اور اچھا کام کر کے دنیا سے چلے جائیے تاکہ آپ کے لیے یہ قبر میں اور آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اور جو بڑی ذمہ داری ہے ہر مسلمان پہ کہ دین کو سیکھنا اور سکھانا، لہٰذا اس پہ عمل پیرا رہیے۔ اب نبی کوئی نہیں آنا، یہ کام آپ کا ہے، آپ کا، لہٰذا جہاں سے بھی بات ملے اچھی اس کو سنیں، عمل کیجیے اور آگے شیئر کیجیے تاکہ یہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج کا آخری سوال جو ہمارے ایک صاحب ہیں انہوں نے واٹس ایپ پہ پوچھا، وہ یہ ہے، آپ گھبرایا نہ کریں، نجی زندگی سے، معاشرتی زندگی سے، میں نے ایک جملہ بول رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو جو کہ عمومی طور پر ممبر و محراب پر نہیں بتایا جاتا، انشاءاللہ اس کا حل یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے، شرم نہ کیجیے، سوال کیجیے۔ لہٰذا عربی کا ایک جملہ بھی ہے کہ سوال جو ہے یہ ایک آدھا علم ہے، یاد رکھیے۔ تو خیر، آخری سوال کی طرف آتے ہیں، وہ یہ ہے، ایک صاحب کا سوال تھا کہ جو جانور ہوتے ہیں کیا ان کو مارنا جائز ہے؟ جو ہمارے حشرات یہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو مارنا جائز ہے، اس کا کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک چونٹیوں کے بھٹ کے اوپر سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک صاحب کو آپ نے دیکھا کہ وہ اس کو آگ کے ذریعے جلا رہے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسا مت کرو، اس لیے کہ آگ میں جلانا یہ رب النار کا کام ہے، آگ میں جلانا یہ رب النار کا کام ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے، عذاب دینا، تعذیب دینا یہ آپ کا کام نہیں، یہ رب النار کا کام ہے، لہٰذا یہ مت کرو۔ اب بات یہ ہے کہ جو موذی جانور ہے اس کا تو باقاعدہ ذکر ہے، موذی جانوروں کو تو مارنا ٹھیک ہے، موذی جانور چونکہ نقصان دے سکتے ہیں لہٰذا ان کو مارنا ٹھیک ہے۔ عام جانور عمومی طور پر ایک آلہ لگا ہوتا ہے، ہمارے آفیسز میں لگا ہوتا ہے، دفاتر میں لگا ہوتا ہے، اداروں میں لگا ہوتا ہے، ہمارے کمروں میں لگا ہوتا ہے، وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس میں بلیو کلر کی ٹیوب لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور اس کے آگے ایک جالی لگی ہوتی ہے، مکھیاں آتی ہیں مر جاتی ہیں لگ کے۔ اب کیا وہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کیا وہ جلانے میں آ جاتا ہے، وہ مارنے میں آ جاتا ہے؟ تو بھئی اس میں علماء نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ مارنے میں نہیں آتا، وہ جلانے میں نہیں آتا، کیونکہ اس سے ٹچ ہوتی ہیں، وہ اس کو کٹ لگتا ہے تو وہ مر جاتی ہیں، لہٰذا اس کو ہم جلانے میں شمار نہیں کریں گے۔ دوستو، آج کے یہ 3 عام سوالات آپ کے سامنے میں رکھ دی ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، یقینی طور پر یہ فائدہ ہوگا، اور آپ دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوال جو آپ کی نشست میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔